اپنے اپنے اماموں کی طرف، اپنے اپنے مرشدوں کی طرف، اپنے اپنے خانقاہوں، یہ سب شیاطین ہیں، یہ سب شیاطین کی راہیں ہیں، لوگ بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان راہوں پہ چلو گے تو خلاص تمہاری ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے تو یہ فرمایا، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو راستے ہیں دائیں بائیں ان کے پیچھے نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کیوں؟ تم بھٹک جاؤ گے۔ جب ان راستوں کے اوپر چلو گے جو دائیں بائیں ہیں، یہ سیدھی راہ چھوڑ کر کے، تو تمہارے اندر افتراق ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ فرقت، اختلاف، جدائی پیدا ہوگی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ شاہراہ جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، ہم اس شاہراہ سے ہٹے، دائیں بائیں گھومے، تو پھر کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہر ایک پارٹی اپنے آپ کو جنتی تصور کرتی ہے اور اپنے آپ اور دوسرے کو جہنمی تصور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ میرے عزیز، میرے دوست، اس لیے اسلام کے اندر ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ سوال جناب، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا اس امت میں بھی شرک موجود ہے؟ جبکہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں شرک نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، یہ کس سے آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں شرک نہیں ہوگا؟ آئیے سب سے پہلے اس سوال کا جواب لیتے ہیں جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے بھائی، سب سے بڑا گناہ اسلام کے اندر، سب سے بڑا گناہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ زناکاری نہیں، بدکاری نہیں، چوری نہیں، گھٹیائی نہیں، گالی گلوچ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں، کسی کو قتل کرنا نہیں، کسی کو گالی نہ۔ سب سے بڑا گناہ، ان تمام گناہوں میں جو سب سے بڑے کبائر ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان آپ اٹھائیے، حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ، جس میں حضرت لقمان نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ذنب، ذنوب میں، گناہوں میں، معاصی میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ، تو سب سے بڑا گناہ اسلام کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں کہ شرک کیا ہے اور شرک کی حقیقت کیا ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس بڑے گناہ کی جستجو اور تلاش کرے کہ کون کون سی چیزیں شرک ہیں تاکہ ان سے محفوظ رہے، تاکہ ان سے بچا جائے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری کون سی ہے اور کوئی کہہ دے کہ جناب ایڈز ہے، تو کیا آپ خاموش بیٹھے رہو گے؟ آپ کہو گے جناب علی یہ ایڈز کن کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، وہ چیزیں چھوڑ دو۔ یا کوئی کہہ دے ٹی بی ہے، کینسر ہے، تو ظاہر ہے ایک ہوشیار انسان وہ ہے جو ان تمام سب وہ اسباب اور وہ وجوہات جن سے ٹی بی یا کینسر پیدا ہو سکتے ہیں، ایک ہوشیار اور عقل مند آدمی یہ ہے کہ ان تمام اسباب اور وجوہات اور ان تمام ذرائع سے وہ دور رہے گا کہ تاکہ اسے ٹی بی نہ ہو، تو کینسر نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ان سے چیزوں سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے، کھانسی آتی ہے، پھیپھڑے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس سگریٹ کی پیکٹوں پہ بھی یہ دنیا کے احمق ترین لوگ لکھ بھی دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے دھکا دھک دک دک پیتے جا رہے ہیں، ہے نا میرے بھائی؟ مذرت ہے نہیں، یہ ہوشیاری نہیں، یہ بیوقوفی، یہ بیوقوف۔ وہ ڈاکٹر بھی بیوقوف ہے جو منہ میں سگریٹ دبا کے کہتا بھائی سگریٹ نہیں پینا، ابے خود پی رہا ہے، ہم مریض کو منع کر رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا احمق ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس چیز سے اسے منع کیا جائے اس کی جستجو، اس کی تلاش کر کے اس سے دور رہے۔ تو
یہ ہو گئی سب سے بڑے گناہ کی بات کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اللہ کے نبی کی وہ بات یاد رکھو، ان تجعل للہ ندا وہو خلق. بڑی مختصر سی گفتگو پیارے نبی نے فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے میں صرف یہ نہیں ہوتا پیدا کر دیا چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اس نے پیدا کیا. تمہیں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے اس تاریک پیٹ میں تمہیں غذا پہنچائی، تمہیں خوراک دی اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں ناف کے ذریعے. اور پھر جب تم پیدا ہوئے اور تمہارے پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس اللہ وحدہ لا شریک نے دودھ اتارا، اور جب تم زمین پہ آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، اور تمہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں دودھ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا. اور جب تک تمہارے دانت نہ اگے تھے تب تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ رہے، اور جیسے ہی تمہارے دانت اگ گئے اللہ وحدہ لا شریک نے قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کی غذائیں، متنوع یعنی مختلف قسم کی غذائیں تمہاری طاقت و قوت کے لیے اللہ نے پیدا کی. پھر جب تم چلنے کے لیے چلنے لگے زمین نے اپنی چھتی اپنا سینہ کھول دیا، اور پھر جب بڑے ہوئے ہوشیار عقل دی چھوڑ دیا، اس طرح سے پوری دنیا آپ کے لیے کھول دی. وہ رب ہے، وہ رب، وہ اسی کو رب کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس امت میں شرک موجود ہے یا یہ اس امت میں شرک ہوگا، بے شک اس امت میں شرک موجود ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا قرآن ہے میاں، قرآن یہ کسی گپ مولوی معائز اور کسی مرشد یا کسی سجادین کی گپ نہیں ہے، قرآن کریم ہے، دلائل ہیں قرآن کریم کے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بہت سارے وہ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ بباطن وہ مشرک ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس امت میں شرک ایسے داخل ہوگا کدبیب النمل، جیسے چونٹی نہیں چلتی ہے، چونٹی کی چال کوئی پتہ پاتا ہے؟ آپ کے ارد گرد چونٹی بیٹھی چل رہی ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسے ہی شرک اس امت میں داخل ہوگا. تو شرک اس امت میں ضرور موجود رہے گا اور ہے موجود.